الحمدللہ، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے گزشتہ درس میں درس کے لحاظ سے سورۃ الانعام ہماری ختم ہوئی تھی۔ آج اسی اللہ کی توفیق سے سورۃ الاعراف شروع ہوئی ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر یہ نازل ہوئی تھی۔ اگر آپ کی توجہ درکار ہو تو میں یہاں ایک بات پیش کرتا جاؤں، سناتا جاؤں۔ قرآن مجید کے اندر جب بھی کوئی سورت شروع ہوتی ہے، کسی کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ سورت مکیہ ہے، کسی کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ سورت مدنیہ۔ سمجھدار بندے کے لیے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اشارہ ہی کیا ہوتا ہے، کافی ہوتا ہے۔ اس چیز سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو سورت کہاں نازل ہوئی؟ جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو سورت کہاں نازل ہوئی؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ مکہ میں موجود تھے تو مدینہ میں موجود، اور جب آپ مدینہ طیبہ میں موجود تھے تو مکہ میں موجود، تو پھر وہ حاضر و ناظر والا قصہ تو ختم ہو گیا۔ جس طرح آج ہمارے کچھ ساتھیوں کا ذہن ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا و اسمع قالنا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ کے اوپر حاضر ناظر ہے۔ حضرت یہ حاضر اور ناظر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے بندوں کی نہیں ہے۔ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت۔ اس لیے کہ ساری کائنات کے نظام کا کنٹرول کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جب آئے، یا آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی کائنات کا کنٹرول کس کے ہاتھ کے اندر تھا؟ یہ میرے رب کے ہاتھ کے اندر ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کس کو کس وقت کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہستی بھی نہیں جانتی۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، اللہ کہتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، میرا پیغمبر آپ بھی نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے آپ کو بتایا۔ قرآن مجید ہے، کوئی گپے سنانے کے تو ہم عادی نہیں ہے، نہ قائل ہے، نہ سننے کے قائل ہے جی۔ قرآن مجید خود کہتا ہے ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، جی آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو بتایا سارا کچھ، ہم نے آپ کو۔ یہ ساری صورت پیچھے کیا گزری ہے؟ میرے پیغمبر نے اعلان خود نہیں کیا، قل اننی ہدانی ربی، کہہ دیجئے میرا پیغمبر کہ مجھے بھی ہدایت کس نے دی ہے۔ چاہے کہ شیعہ عالم کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں جی، ایسا بندہ جو مومن نہیں ہے لیکن اس نے ترجمے قرآن کے کچھ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، ان کا کافروں کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، معنی یہی نکلے گا انشاءاللہ جی۔ گرامر کے اعتبار سے، ویسے بھی
تو لہذا ان صورتوں کے نام بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حاضر و ناظر صرف کون ہے؟ نام سے بھی مسئلہ توحید اللہ نے سمجھا دیا ہے۔ دوسری بات، یہ سورت جو ہے یہ 39ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 38 صورتیں کیا ہو چکی تھیں؟ نازل ہو چکی تھیں جی۔ 39ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے، 206 آیات ہیں اس کی۔ کتنی؟ 206 آیات ہیں اس کی، اور 24 رکوع ہیں اس صورت کے اندر۔ کتنے رکوع؟ یہ باتیں ذہن میں رکھا کریں، 24 رکوع ہیں اس صورت کے اندر، اور 200 کتنی آیات؟ 6 آیات ہیں اس صورت کے اندر۔ کتنے نمبر پہ نازل ہوئی ہے؟ 39ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے، اور قرآن مجید کے اندر ترتیب کے لحاظ سے 7ویں نمبر کے اوپر ہے جی۔ دیکھیں، دنیا کے ہر بندے کی کلام بے ربطی ہو سکتی ہے۔ جس طرح آپ بھی کہتے ہیں کسی بندے کو، یار تیری پہلی گل ہو سی تے اگلی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ پہلی تیری گل ہو تے اگلی اور سن تے سمجھ ہی نہیں آئی، پہلا کی آندا پیا تے ہون جی۔ بے ربطی، کلام کے اندر ربط نہیں رہتا۔ لیکن یہ اللہ کا کلام ہے نا جی، کلام اللہ، یہ بے ربطی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر ربط موجود ہے۔ اس کا سورۃ مائدہ کے ساتھ کیا ربط ہے؟ اسمی ربط۔ اس کا سورۃ مائدہ کے ساتھ ربط یہ ہے، اور سورۃ انعام کے ساتھ ربط یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم جانوروں اور مائدہ کے اندر تذکرہ تھا نا جی جانوروں کا جی، اور انعام کے اندر تذکرہ تھا جانوروں کا جی، اور اللہ فرماتے ہیں اگر تم جانوروں اور کھیتوں وغیرہ میں شرک نہیں کرو گے جی۔ جانوروں کے اندر شرک کیا؟ کہ جانوروں کا دودھ دینے والا کون ہے؟ جانور کو غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبح نہیں کرو گے جی۔ کھیتوں میں سے جو فصل آتی ہے وہ صرف کس کے نام کے اوپر دو گے؟ اللہ کے۔ اگر تم جانور اور کھیتوں کے اندر شرک نہیں کرو گے، کسی اور کو حصے دار نہیں بناؤ گے، تو میں اللہ تمہیں آراف سے گزار کر جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ یہ اس کا اسمی ربط ہے کہ اگر تم جانوروں اور کھیتوں کے اندر کسی کو شریک کرتے ہیں نا جی لوگ، یہ بکری حضرت 11ویں والے کے نام کی ہے، یہ گائے حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کے نام کی ہے جی، یہ دودھ شباز قلندر کے نام کا ہے جی۔ لوگ کرتے ہیں آج بھی، کھیتی کے اندر فصل آئی ہے، فصل آتے ہی پہلے پیران نے نہ دی دینی پڑے گی، پہلے فلاں بزرگ کے نام کی دینی پڑے گی، پہلے فلاں بزرگ کے نام کی، پہلے مجاور نو دے آؤ، ملنگ نو دے آؤ، تڑنگ نو دے آؤ۔ لوگ کرتے ہیں نا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم کھیتی اور جانوروں کے اندر غیر اللہ کو شریک نہیں کرو گے تو میں اللہ تمہیں آراف سے گزار کر جنت کے اندر کیا کر دوں گا؟ داخل کر دوں گا جی۔ دوسرے نمبر کے اوپر سورۃ مائدہ اور سورۃ انعام میں شرک فعلی کی نفی پر زور تھا۔ شرک فعلی کی نفی پر کیا تھا؟ زور تھا جی۔ فعلی مثلا کام کرنا جی، او بابا یہ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح نہ کرو، غیر اللہ کے نام کے اوپر منت منوتی نہ دو، صرف کس کے نام کے اوپر دینی ہے؟ اللہ کے نام کے اوپر دینی ہے جی۔ اور سورۃ مائدہ میں جی فتویٰ لگایا اللہ پاک نے جی، اور سورۃ انعام میں 11 دلائل عقلی اللہ پاک نے پیش کیے۔ اب اس سورۃ اعراف کے اندر اللہ دلائل نقلیہ پیش کریں گے جی، اس کا معنی ربط ہے۔ آخری بات، اعراف کسے کہتے ہیں؟ سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاعراف۔ اعراف کسے کہتے ہیں؟ حضرت اعراف کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، اس کے بلائی حصے کو کیا کہتے ہیں؟ اعراف۔
आराफ के ऊपर कौन लोग होंगे जी? आराफ के अंदर वो लोग होंगे कि जो दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारते 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 आखिर मर गए, उनकी नेकियां और उनकी बुराइयां बराबर होंगी। 50% नेकियां और 50% बुराइयां जी। देखे क़यामत के दिन वजन होना ना जी, अगर 49% गुनाह हुए, 51% नेकियां हुई तो बंदा कहाँ जाएगा? जन्नत में जी। अगर 60% नेकियां हुई तो 40% गुनाह हुए तो बंदा कहाँ जाएगा? जाना तो है यार, बोलो कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा जी। अगर 60% गुनाह हुए तो 40% नेकियां हुई तो 10% जहन्नम के अंदर क्या करना जाए? अल्लाह के कानून के मुताबिक जाना पड़ेगा। कुदरत यह है कि माफ कर दे, उसे को पूछ नहीं सकता। लिहाजा अब आराफ के अंदर वो बंदे हैं कि जिनके गुनाह और नेकियां क्या हो गई? बराबर। अब इनके लिए क्या हुक्म है जी? अल्लाह इनसे गालिबन पूछेंगे, आराफ वालों बताओ अब तुम्हारे साथ क्या किया? कहता है या अल्लाह अपनी रहमत वाला मामला। तो अल्लाह पाक इन आराफ वालों के लिए फिर जन्नत का फैसला करते हैं जी। लिहाजा अगरचे गुनाह और नेकियां क्या हो गई हैं, आज बराबर हो गई हैं, तो अल्लाह इस बराबरी की वजह से भी इनके लिए कौन सा फैसला फरमाएंगे? जन्नत का फैसला होगा। तो लिहाजा इसी आगे तज़किरा आएगा, इसी वजह से सूरत का नाम भी क्या रख दिया गया? सूरतुल आराफ। इसकी इब्तदाई आयत मैंने जिक्र की है, अलिफ लाम मीम सॉद। इन्हें कहते हैं हम हरूफ मुकत्तात। हरूफ मुकत्तात गालिबन 29 सूरतों की इब्तदा के अंदर ये हरफ आए हैं जी। किसी सूरत के ऊपर काफ हा या इन सॉद जी, किसी सूरत की इब्तदा पे आया सिर्फ काफ जी, किसी सूरत के ऊपर अलिफ लाम मीम सॉद, अलिफ लाम मीम रा। इस तरह मुख्तलिफ शक्लों के अंदर ये अल्फाज आए हैं। ये हरूफ मुकत्तात हैं जी। इनका माना भी अल्लाह को मालूम है, इनकी मुराद भी किसको मालूम है? अल्लाह को मालूम है। लेकिन मुफस्सर कुरान अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे नबी के चचा का बेटा, आपने उनको दुआ दी थी सहरी के वक़्त, ऐ अल्लाह मेरे चचा के बेटे अब्दुल्ला को कुरान की समझ दे दे, कुरान का मुफस्सिर बना दे। तो फिर ऐसा मुफस्सिर बना कि लोग बड़ी बड़ी दूर से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मसला पूछने आया करते थे जी। मेरे नबी ने तहज्जुद के वक़्त क्या दी थी? उन्हें दुआ दी थी। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं ये अलिफ से मुराद जो है ना, ये अल्लाह के अपने जाती नाम है जी, लेकिन है मुखफ़फ़। है क्या है? मुखफ़फ़। जिस तरह गुजरा वाला है, इसका मुखफ़फ़ जब आप लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं? GAR लिख देते हैं ना जी, गुजरा वाला। इंग्लिश में उसको मुखफ़फ़ करके लिखे तो क्या लिखते हैं? किसी बंदे का नाम हो शफी तो आप शीन लिख देते हैं किसी से बात करते करते जी। यानी कोई भी नाम है, जिस तरह ये SHO, इनका नाम गालिबन को और है जो होता है, लेकिन मुखफ़फ़ करके हम क्या कहते हैं? SHO, DSP, DC, SSP, ये पूरे नाम और होते हैं जी। तो ये अल्लाह के मुखफ़फ़ नाम है जी। इसलिए अलिफ से मुराद क्या है? अल्लाह, ये अल्लाह का जाती नाम है जी। और मीम से मुराद भी अल्लाह का सिफाती नाम है जी, रहमत वाला जी, रहमान, ये अल्लाह के सिफाती नाम है। लिहाजा ये इब्ने अब्बास का एक अपना ज़हन है, वो ये नहीं कहते कि हैं, एक उन्होंने तजवीज पेश की है, एक अपनी राय पेश की है जी। तो लिहाजा इन हरूफ को कहते हैं हरूफ मुकत्तात। अगला सवाल ये है कि कुरान मजीद जो किताब अल्लाह ने नाजिल की है जी,
یہ کوئی بے معنی کتاب تو نہیں ہے، اتنی عظیم و شان کتاب، اور اس کے اندر اللہ نے لفظ بیان کیے ہیں بے معنی۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کتاب کو بے معنی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن اس کی ابتدا پہ اللہ نے یہ الفاظ سورتوں کی 29 سورتوں کی ابتدا پہ نازل فرمائے بے معنی۔ اس کا جواب کہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ سوچ لو، عرب میں۔ قرآن کہاں نازل ہوا؟ عرب میں۔ عربی تھے شاعر، عربی کیا تھے؟ شاعر تھے۔ وہ جب اپنی شعر و شاعری کرتے تھے نا جی، شعر و شاعری کرتے ہوئے اپنی کلام کے ابتدا کے اوپر کچھ ایسے الفاظ لکھتے تھے جو بے معنی ہوتے تھے، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا تھا جی۔ تو اللہ کریم نے جب قرآن مجید کو نازل کیا تو ان کی طرز کے اوپر نازل کرتے ہوئے اللہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس بات کا لحاظ رکھا کہ کچھ ایسے الفاظ لکھ دیے جو کیا بن گئے؟ بے معنی جی۔ اللہ نے کہا تم اگر کلام اپنی کلام، یعنی وہ لفظ جو ہوتے ہیں وہ کلام کی خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں، کلام کی خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا تو اس کی صورتوں کی خوبصورتی کے لیے اللہ نے یہ کیا کر دی؟ الفاظ ان کے شروع پہ لکھ دیے۔ تو لہذا یہ سورت جو ہے اس کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ اعراف کا معنی کم از کم یہ تو یاد ہونا چاہیے، آگے پوری سورت ہم نے پڑھنی ہے الحمدللہ۔ اعراف کسے کہتے ہیں؟ جنت اور جہنم کے درمیان کیا ہے ایک، اس کے بلائی حصے کو کیا کہتے ہیں؟ اعراف۔ وہاں کون سے لوگ ہوں گے؟ جن کی نیکیاں اور گناہ کیا ہوں گے؟ برابر۔ جن کی گناہ اور نیکیاں کیا ہوں گے؟ برابر۔ لہذا ان کے لیے فیصلہ کیا ہوگا کہ کہاں جاؤ؟